صدیوں پرانی بات ہے کہ ایران کے ایک نامور عالم دین امام موصل الدین کی درگاہ میں 3 طالب علم اپنے نصابی تعلیم کے آخری مرحلے میں تھے۔ یہ تینوں غیر معمولی ذہین اور قابل تھے۔ کچھ مدت بعد ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو وہ مجلتی امنگوں، بلند عزائم اور اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ درسگاہ سے رخصت ہوئے۔ تینوں نے الگ الگ راستہ اختیار کیا اور دور دراز کے شہروں کی طرف چل دیے۔ ان میں سے ایک طالب علم کو ریاضی، فلسفے اور شاعری سے خاص دلچسپی تھی۔ اس نے انہی شعبوں میں طویل عرصے تک کام کیا اور آخرکار دنیا کے چند گنے چنے ریاضی دانوں، شاعروں اور فلسفیوں کی صف میں جا کھڑا ہوا۔ آج بھی دنیا اسے عمر خیام کے نام سے جانتی ہے اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں اس کے فلسفے پر مستقل شعبے قائم ہیں۔ دوسرا طالب علم اس سے بھی زیادہ خوش قسمت نکلا۔ اسے اپنے وقت کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے دربار میں ملازمت مل گئی۔ یہ سلجوقی سلطنت کہلاتی تھی، جس کی حدود وسط ایشیا، خراسان، ایران اور عراق کے علاوہ موجودہ ترکی کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ طالب علم اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر آخرکار سلطنت سلجوقیہ کے بادشاہ سلطان ملک شاہ کا وزیر اعظم بن گیا اور نظام الملک توسا کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے سلجوقی سلطنت کا نظام اس خوبی سے چلایا کہ ہر طرف سکھ اور چین کا دور دورہ ہو گیا۔ علم و ادب کی بہار آ گئی، لوگ اسے دعائیں دینے لگے۔ اس نے بغداد میں دنیا کا سب سے بڑا دارالعلوم تعمیر کرایا، جو مدرسہ نظامیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ تیسرا طالب علم سب سے زیادہ ہوشیار اور تیز طبع تھا، مگر اس کے خیالات منفی قسم کے تھے۔ اس کا نام حسن بن صبا تھا۔ وہ برائی کا خواہش مند تھا اور کسی کی پیروی کو اپنے لیے آرٹ سمجھتا تھا۔ اپنے اس مزاج کی وجہ سے ایک مدت تک وہ کوئی کام نہ کر سکا اور مارا پھرتا رہا۔ انہی دنوں اسے معلوم ہوا کہ اس کا دوست نظام الملک سلجوقی سلطنت کا وزیر بن چکا ہے۔ یہ فوراً شاہی محل پہنچا اور ملازمت کی درخواست دے دی۔ دوستی کی لاج رکھتے ہوئے نظام الملک نے اسے ایک بڑے عہدے پر فائز کر دیا۔ ایک دن سلطان ملک شاہ نظام الملک سے کہنے لگا، تم ایک ایسی رپورٹ تیار کرو جس میں تمام صوبوں کے ہر شعبے کی آمدنی اور خرچ کی تفصیل ترتیب وار آ جائے۔ جی بہتر، نظام الملک نے ادب سے جواب دیا۔ یہ کام کتنے دن میں ہو جائے گا؟ ملک شاہ نے بے چینی سے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، اس کام میں 2 برس لگیں گے۔ نظام الملک نے کام کی وسعت اور مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان مشکلات کی وضاحت کرتا، حسن بن صبا بول پڑا۔ حضور اگر آپ یہ کام میرے حوالے کر دیں تو خادم صرف 40 دن میں اسے انجام دے سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حسن بن صبا نے نظام الملک پر ایک طنزیہ نگاہ ڈالی۔ دراصل وہ نظام الملک کے مرتبے سے جلتا تھا اور اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ ملک شاہ نے حیران ہو کر حسن بن صبا کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر یہ کام اسی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح نظام الملک پر بڑے دربار میں نااہلیت کا الزام لگ گیا، مگر وہ خاموش رہا۔ 40 دن بعد حسن بن صبا نے ایک لمبی چوڑی رپورٹ بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ نظام الملک ایک طرف اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر یہ رپورٹ بادشاہ کو اچھی لگی تو مجھے نااہل قرار دے کر ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ مگر ملک شاہ بھی بڑا جہاں دیدہ اور عالم فاضل حکمران تھا۔ اس نے رپورٹ کے چند صفحات پلٹنے کے بعد حسن بن صبا سے اس کے کچھ امور کی تفصیل پوچھی۔ حسن بن صبا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ کوئی اطمینان بخش جواب نہ دے سکا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رپورٹ درست اور حقائق پر مبنی نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نظام الملک نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، انہی مشکلات کے پیش نظر میں نے 2 سال کا وقت مانگا تھا تاکہ ہر چیز کی اچھی طرح تحقیق کی جا سکے۔ بادشاہ نے اسی وقت حسن بن صبا کو دربار سے نکال دیا اور نظام الملک کا مرتبہ مزید بڑھ گیا۔ دوستو، آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جن لوگوں کا تذکرہ ہم اس کیس میں کر رہے ہیں، اس پر ترکی نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے جو کہ سلطان الپ ارسلان کا پہلا سیزن تھا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ حسن بن صبا نے نظام الملک اور سلجوقی سلطنت کی دشمنی دل میں رکھ لی۔ اب وہ خود ایک مضبوط قوت بن کر انہیں ختم کرنا چاہتا تھا۔ انہی دنوں اسے ایک باطل فرقہ اسماعیلیہ کے افراد سے رابطے کا موقع مل گیا اور یہ اس فرقے میں شامل ہو گیا۔ رفتہ رفتہ یہ اس فرقے کا مذہبی پیشوا بن گیا۔ اب اس نے شمالی ایران کے بلند و بالا کوہستان میں الموت نامی ایک قلعے کو اپنا مرکز بنا لیا۔ یہاں اس نے اسماعیلی فرقے کے عقائد میں کچھ تبدیلیاں کر کے باطنیہ کے نام سے ایک نیا فرقہ بنایا۔ قلعہ الموت دشوار گزار پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت بلند چوٹی پر واقع تھا، اس لیے کسی فوج کا اس پر قبضہ کرنا بہت مشکل تھا۔ حسن بن صبا نے اس محفوظ جگہ پر ایک عجیب پروگرام ترتیب دیا تاکہ اپنے پیروکاروں کو مکمل طور پر اپنی مٹھی میں رکھ سکے۔ اس نے اونچی دیواروں میں گھرا ہوا ایک نہایت خوبصورت باغ بنوایا۔ اس باغ میں داخل ہوتے ہی ہر طرف وسیع سبزہ زار، طرح طرح کے درخت اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے دکھائی دیتے تھے۔ اس کے نہایت خوبصورت محلات انسان کو حیران کر دیتے تھے۔ یہاں سینکڑوں قسم کے پرندوں کی چہکار گونجا کرتی تھی اور خدمت گار باندیاں ناچ گانے، موسیقی اور شراب
عذاب کے ساتھ لوگوں کا دل بہلانے کے لیے موجود رہتی تھی۔ حسن بن صبا نے اس جگہ کو جنت کا نام دیا تھا۔ اسے جن لوگوں سے کوئی اہم کام لینا ہوتا تھا انہیں بھنگ پلا کر بے ہوش کر دیا جاتا اور پھر اس نقلی جنت میں لا کر کچھ دن خوب عیش و عشرت میں رکھا جاتا۔ کچھ دنوں بعد انہیں بے ہوش کر کے دوبارہ حسن بن صبا کے سامنے پیش کیا جاتا۔ وہ ان سے کہتا، اگر جنت میں دوبارہ جانا چاہتے ہو تو ہمارے حکم پر جان فدا کرنے کے لیے تیار رہو۔ ایسے لوگ واقعی اس نقلی جنت کو اصل سمجھ کر حسن بن صبا کے حکم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ان لوگوں کو فدائی کہا جاتا۔ حسن بن صبا نے ان فدائیوں کے ذریعے عالم اسلام کی بڑی قیمتی شخصیات اور اپنے بہت سے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کی کارستانیوں سے پورے عالم اسلام کے حکمران، امراء، علماء اور نامور شخصیات کا جینا دوبر ہو گیا۔ سلطان ملک شاہ بھی حسن بن صبا کی سیاہکاریوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے نظام الملک توسا کو ایک لشکر دے کر حسن بن صبا کی سرکوبی کے لیے الموت کی طرف روانہ کیا۔ حسن بن صبا نے یہ اطلاع پا کر ایک فدائی کو نظام الملک کو شہید کرنے کا کام سونپ دیا۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ لشکر ایک جگہ رکا ہوا تھا اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ نظام الملک افطار سے فارغ ہو کر اپنے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ فدائی فقیر کسی صورت بنا کر سامنے آ گیا۔ نظام الملک نے اسے فریاد دی اور مصیبت زدہ سمجھ کر قریب بلا لیا۔ فدائی آگے بڑھا اور پلک جھپکتے میں ایک تیز دار خنجر نظام الملک کے سینے میں گھونپ دیا۔ بار اتنا کاری تھا کہ نظام الملک نے وہی دم توڑ دیا۔ اس نے 30 سال وزارت کی خدمات انجام دی تھی۔ اس کی عمر 77 سال تھی۔ نظام الملک کے قتل کے بعد حسن بن صبا نے عالم اسلام کی اور کئی نامور شخصیات کو اسی طرح قتل کرایا۔ 518 ہجری یعنی 1124 عیسوی میں حسن بن صبا مر گیا، مگر اس کے جانشینوں نے اس کا کام جاری رکھا۔ الموت قلعے پر کئی حکمرانوں نے فوج کشی کا منصوبہ بنایا، مگر کوئی اس قلعے کو فتح نہ کر سکا۔ سلطان شہاب الدین غوری جیسے نامور مسلم سلاطین حسن بن صبا کے فدائیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد پر انہوں نے قاتلانہ حملے کیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق علماء ان کی دھمکیوں کی گونج اور خنجروں کے گھیرے میں زندگی بسر کرتے رہے۔ حسن بن صبا کی غداری کا بویا ہوا کڑوا پھل تقریباً 2 صدیوں تک امت مسلمہ کے لیے وبال جان رہا۔ آخر کار 656 ہجری میں جب ہلاکو خان نے عراق پر حملہ کیا تو اس دوران اس کا گزر قلعہ الموت سے ہوا۔ اس کے حکم پر تاتاریوں نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے تمام افراد کو قتل کر کے باطنیوں کے اس مرکز کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح غداروں کی یہ کھیپ ایک کافر حکمران کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر کہیں سننے سنانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے اور ہمیں ایک سچا پکا اور دین کو سمجھنے والا مسلمان بنائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے بھی شیئر کریں تاکہ علم کی باتیں اور جن لوگوں کو ناولز وغیرہ سننے کا شوق ہو اور کتابیں وغیرہ سننے کا شوق ہو تو یہ ان تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔